ان الحمد والقوة لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. پھر بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام اس کائنات میں چلانے کے لیے انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کو منتخب فرمایا اور فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون ہے، امر تشریعی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے ہی کچھ ہستیوں کو چن لیتے ہیں، اور ان ہستیوں میں سے کچھ ہستیاں انبیاء علیہ السلام کہلاتی ہے کہ جب کوئی نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اپنے احکامات ان کو دیے اور امت کے ہدایت کا سامان مہیا کیا. انبیاء علیہ السلام ایک زمانے تک لوگوں کو اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکامات، اللہ کا دین، شریعت سکھلاتے رہے، اللہ کی معرفت کراتے رہے، وہ چلے گئے. پھر ضرورت پیش آئی، ایک زمانہ ایسا آیا لوگ بھول گئے اور دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے. پھر ضرورت پیش آئی کہ کوئی نیا نبی بھیجا جائے، نیا رسول بھیجا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رسول بھیجا، پھر اس نے اثر نو کیا کی ہے؟ اللہ کی تعلیم، اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی اشاعت کا انہوں نے کام کیا. ایک زمانے تک کام کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر گمراہی پھیل گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا. کیا بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا، اور نبی نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورے پہنچائے، رتی برابر بھی اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں کی. اسی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم کو جو پچھلے نبیوں پر ایمان رکھنا ہے وہ ایسا رکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت دیا، اپنی شریعت دی، انہوں نے لوگوں پر کما حقہ پیش کیا. کما حقہ کیا کیا ہے؟ پیش کیا ہے. ہم کو ہمارا یہ عقیدہ اور ہم کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ ایسا بنائے، ایسا درست کرے کہ پچھلے انبیاء نے اپنی قوموں کو اللہ کا مکمل دین پہنچا دیا، لیکن کل قیامت کے لیے جب ان کے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس امتی کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ لوگ انکار کریں گے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کوئی خوشخبری دینے والا کوئی نبی آیا ہی نہیں. انکار کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انکار کریں گے، یہ موسیٰ آیا ہی نہیں تھا ہمارے پاس، جو ہم کو اللہ بتاتا، رسول بتاتا، اللہ کی کتاب بتاتا، اللہ کی شریعت بتاتا، آیا ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ دیگر انبیاء ہیں، ان کی امتیں بھی انکار کر دیں گے. امتیں کیا کریں؟ انکار کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا کہ پچھلے تمام انبیاء کی خبریں، ان کے حالات زندگی اور جس اعتبار سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اپنے زمانے میں، اپنی امت میں، وہ ساری باتیں ہمارے قرآن شریف میں ہمارے نبی کے اوپر نازل فرمائی. وجہ کیا تھی؟ پچھلی قوموں کے واقعات کو پڑھو، سمجھو، سیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. اس سے کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو. اور اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ پچھلے نبیوں نے بھی کیا کیا ہے؟ اپنی امتوں کو مکمل دین پہنچایا ہے، مکمل دین پہنچایا. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا کہ کل قیامت کے دن جب پچھلے نبی کی قومیں انکار کر دیں گی کہ ہم کو کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے ہم کو اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، شریعت نے نہیں بتایا،
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو ہمیں اور آپ کو کھڑے کریں گی. ہم وہاں گواہی دیں گے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ڈرایا, موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی, کلمے کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی, انہوں نے نہیں مانا. شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, لوط ہے, نوح ہے, جتنے انبیاء ہیں انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو کیا کیا ہے, دین سکھلایا ہے. ان کی امت نے نہیں مانا, پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنی امت تک پورا دین اور تعلیم اور شریعت کو پہنچایا. وہ لوگ مدعا قائم کریں گے کہ تم تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں, تمہیں کیسے پتا, تم تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں, تمہیں کیسے پتا کہ یہ نبیوں نے ہم تک دین پہنچایا نہیں پہنچائے گا. ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کہیں گے کہ ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں, لیکن ہمارے پاس اللہ کا آخری نبی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اوپر ایک قرآن نازل ہوا, اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خبریں پچھلی قوموں کی بتائی, اور ہم کو ہمارے نبی کے واسطے یہ خبر ملی ہے, یہ جانکاری ملی ہے کہ پچھلی نبیوں نے اپنی قوموں کو پورا دین سکھلا دیا. تو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پچھلی قوموں کے اوپر کیا بنا کر پیش کریں گے, شہید اور گواہ بنا کر پیش کریں گے. کیا بنا کر پیش کریں گے, گواہ بنا کر پیش کریں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, قانون ہے. نبی آئے, لوگوں کو دعوت دی, چلے گئے. ہمارے نبی تک یہی سلسلہ تھا. ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ کو نبوت کو ختم کرنا تھا. کیا کرنا تھا, نبوت کو ختم کرنا تھا. ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی. اب ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس نبی کی شریعت کو بھی قیامت تک چلانا ہے. اور یہ بات امر مسلم ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد امت بکھرتی ہے, امت بکھرتی ہے, امت میں گمراہی آتی ہے, امت میں ارتداد آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے پہلا اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اور مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا قدم اٹھانا پڑا منافقین اور مرتدین کے خلاف. کس کے خلاف؟ جو نبی کے ڈر سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا, اندر سے منافق تھے, نبی کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ بھائی ان کے امن میں نہیں آئیں گے تو یہ لوگ قتل کر دیں گے, یہ لوگ ہم سے جنگ کر دیں گے, جزیہ لیں گے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایمان, جیسے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ارتداد کی ہوا چلی. لوگ اعلیٰ کہنے لگے بھائی ہم نہیں مانتے, اور ہم نہیں مانتے بول کر خاموش پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے, نبوت کے دعوے بھی کیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پچھلے نبیوں کے اندر ان کی سیرت میں ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے, لیکن ہمارے نبی کے جانے کے بعد ہم کو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے. تو آج بھی لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 2-3 مہینے کے بعد بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. کیوں دعوے کیے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے اب آسمان سے کوئی نہیں آنے والا, اب آسمان سے وحی نہیں آنے والا, وحی کا سلسلہ منقطع. یہ نبی آخری تھے, یہ نبی آخری تھے. ہم اگر نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ہماری سرکوبی کے لیے آسمان سے کوئی نہیں اترے گا, ان کو ہی پتہ. باطل کو نیگیٹو پازیٹو سب پتہ ہوتا ہے, پر جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے نا وہ بھاگتا ہے, جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا دیکھا, جب نبی آئے, نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ سالوں میں 20 سے 23 سالوں کے اندر ایک بڑا مجمع اللہ کے نبی کے پیچھے ان کا مرید بن گیا. تو کچھ لوگوں نے دیکھا میں بھی اپنے علاقوں میں نبوت کا کیا کر دوں, اعلان کر دوں تو میرے بھی فالوورز بڑھ جائیں گے. اور آج سب کچھ ہو رہا ہے فالوورز کے لیے. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ تو اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے فالوور بنے اس زمانے کے اندر. اور فالوور کیسے بنتے ہوئے؟ تعلق, ریلیشن, بھائی ہے یا پھر دیگر رشتہ دار ہے, دوست احباب ہے, جان پہچان والے ہیں, یہ لوگ سب سے پہلے کیا بنتے ہیں؟ فالوور بنتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آئی ہے اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کہ انہوں نے کیا کیا ہے, ارتداد کو ختم کرنے اور یہ جو جعلی نبی جو نبوت کے دعوے کر رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے لشکر کشی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہوا, صحابہ ابوبکر کے پاس گئے, سمجھایا نہیں تھوڑا نرمی کا معاملہ کرے, تھوڑا نرمی کا معاملہ کرے. ابوبکر نے کہا کہ نہیں. صحابہ عمر کے پاس گئے, جاؤ تمہاری بات مانیں گے, ہماری بات تو نہیں مان رہے, تمہاری بات مانیں گے ہماری بات تو نہیں مان رہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. حضرت عمر گئے, حضرت عمر کو بھی انکار کر دیا. نہیں, سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں گا
کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے میں ان کو ختم کروں گا، جو لوگ مرتد ہو گئے ان کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا، پلس جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یہ 3 مدعے سب سے پہلے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا چلو بھائی نبوت کے دعوے کرنے والے اور ارتداد والوں کے خلاف تو آپ کھڑے ہیں، پر ذرا یہ جو زکاتیں نہیں دے رہے ان کے اوپر تھوڑی نرمی کرو۔ ابو بکر صدیق نے ایک بڑا خطبہ دیا، کتاب المغازی میں، بخاری شریف میں وہ خطبہ ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں جب تک میں ان سب چیزوں کو ختم نہ کروں، اللہ کی قسم میں لڑتا رہوں گا، تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، تو میرا ساتھ دو یا نہ دو۔ صحابہ اکرام کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس سے ہمیں بہت چیزیں سیکھنے ملتی ہے، بہت چیزیں سیکھنے ملتی ہے۔ جو کرسی پر بیٹھتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ کرسی پر بٹھا دیتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزوں کا مجاز ہوتا ہے اپنے طرف سے سیلف فیصلے لینے کے لیے، سیلف آرڈر دینے کا۔ بہت چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے گرچہ اس کے ماتحتین اس سے کیا کرے، اختلاف کرے، کیونکہ اس کی نظر حقیقت حال پر، صورت حال پر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صورت حال پر ہوتی ہے، اور وہ فیوچر دیکھتا ہے۔ اگر آج روکنے لگائے گی تو کل اور زیادہ لوگ فتنہ کریں گے، اس لیے آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نرمی کرو ایسا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کرسی پر بیٹھنے والا اپنے جو ماتحتین ہیں ان کے رائے کے خلاف جب فیصلے لیتا ہے تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ بات پیش آئی، لیکن ان کا کسی سے اختلاف کرنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، شریعت کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ شریعت کے لیے۔ اور اسی اختلاف کو کہا گیا ہے کہ یہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے، اسی اختلاف۔ ہاں میرا ذاتی کوئی مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرے ذاتی مسئلے کو لے کر میں کسی سے اختلاف کر رہا ہوں، تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ تو دوستوں میں یہ بات بتا رہا تھا، نبی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نبیوں کا کام نبیوں کے ماتحتین سے اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ہمارے نبی کے بعد والوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، ایک ہے نبوت اور ایک ہے نبوت کی ذات۔ آپ سمجھ رہے؟ نبوت کی ذات کا بھی دفاع اور اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، اور ایک ہے نبوت کا کام، نبوت کے کام کے ذمہ دار بھی ہم اور نبوت کی ذات کے ذمہ دار بھی ہم۔ اللہ کے نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے۔ کس پہ حملہ کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نیا دین بنا رہا ہے، شیعیت کہہ لو، قادیانیت کہہ لو، شکیلیت کہہ لو، مہدویت کہہ لو، جو اس زمانے کے لوگ دعوے دار ہیں، ان کی اگر آپ بات کریں تو یہ نبوت کے کام کے اوپر حملہ ہے، اور ہم ان دونوں چیزوں کے کیا ہے؟ ذمہ دار ہیں، نگراں ہے۔ ہم اگر ہماری ذمہ داری اور نگرانی کو ادا نہیں کریں گے، کل قیامت دن اللہ ہمارے سے پوچھے گا۔ ابو بکر صدیق کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ ارتداد کیا ہے اس کی سزا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کی ہے؟ قتل۔ اس پر ایمان پیش کرو، نہیں ایمان لاتا اس کو قتل کر دو۔ ارتداد کی سزا قتل ہے، ایک مرتبہ اس پہ ایمان پیش کرو، اگر تو وہ پھر گیا ورنہ اس کو قتل کر ڈالو۔ دوسری چیز تھی زکوٰۃ کا نہ دینا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت سختی نہ کرتے اور زکوٰۃ کے معاملے میں لوگوں کے خلاف میدان میں نہیں آتے تو لوگوں نے زکوٰۃوں کے اندر سستی اور کاہلی کی ہوتی، اور زکوٰۃ جیسا جو فریضہ تھا اس کو کیا کر لیتے لوگ؟ دبا لیتے۔ کیا کر لیتے؟ دبا لیتے۔ آج دیکھو، آج ہمارے سامنے اگر زکوٰۃ کا معاملہ اگر لے لیا جائے، آج اتنے احکامات ہونے کے باوجود امت زکوٰۃ نہیں نکالتی، زکوٰۃ نہیں نکالتی، اور نکالتے بھی ہے تو پرسنٹیج میں نہیں نکالتے، بس ایک انداز دھند نکال لیتے ہیں، چاہے کتنی بھی ہو، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، 2-5 روپے نکال کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے زکوٰۃ ہماری نکال دی۔ پر یہ دینی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ مطلب اس زمانے میں لوگوں نے ہر اعتبار سے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اس زمانے میں ہم قولاً تو انکار نہیں کر رہے زکوٰۃ کا، پر عملاً انکار کر رہے۔ سستی آئی کہ نہیں؟ اس زمانے سے اگر سستی کبھی چلی آتی تو آج تک لوگ زکوٰۃ دینے سے بالکل عاری اور کورے ہو جاتے۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق کا جو قدم تھا تمام صحابہ کے خلاف تھا، لیکن جو نبی کا جانشین بنتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو خلافت اور امارت سونپتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے کام کو کھولتے ہیں۔ من جانب القاء ہوتا ہے، من جانب کیا ہوتا ہے؟ القاء ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اہل مشورہ کے خلاف بھی کیا دینا پڑتا ہے؟ حکم صادر کرنا پڑتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ خود کی ذات کا فائدہ نہیں،
مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کا فائدہ۔ تو دوستو میں نے بات یوں شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو چنا، ہمارے نبی تک سلسلہ چلا۔ اب ہمارے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں رکھا ہے، بلکہ اب نبی کے جو جانشین ہوں گے اس کام کو کریں گے۔ اب نبی کے جانشین پر آئیے، نبی کے جو جانشین ہوں گے، نبی کے جو پیروکار ہوں گے، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کے اعتبار سے لوگوں کو چنا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ صلاحیت کے اعتبار سے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی، اس آیت کریمہ کا لب لباب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کیا کرتے تھے تو کیا ہر کسی کے اوپر میدان جنگ میں نکلنا واجب اور لازم ہوتا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہر کسی کے لیے جب اعلان ہوتا تھا چلو احد جانا ہے، تبوک جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر، کیا پورے مدینہ کے جوانوں کے لیے نکلنا لازم اور ضروری اور فرض ہو جاتا تھا؟ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر بھی ٹکڑیاں بنائی تھی۔ جو صحابہ جنگ و جدال کے اندر ماہر تھے، تلوار چلانے میں، نیزہ اور بھالا چلانے میں ماہر تھے، گھوڑ سواری میں، اونٹ سواری کے اندر ماہر تھے، اللہ کے نبی ان کا سلیکشن کرتے تھے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو فطرتاً ان سب چیزوں کے اندر نہیں پڑتے تھے، فطرتاً ان کی طبیعت، ان کے مزاج کے اندر تھوڑی بہت لطافت ہوتی تھی، تھوڑی مطلب کمزوری ہوتی تھی، ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اللہ کے نبی ان کو چھاڑ دیتے تھے۔ اسی طرح کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے جو عمر دراز ہوتے تھے، اللہ کے نبی ان کو بھی چھاڑ دیتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے ہوتے تھے جو کم عمر ٹین ایج میں ہوتے تھے، 11 12 15 سال کے، تو اللہ کے نبی ان کو بھی چھاڑ دیا کرتے۔ روایت کے اندر آتا ہے بہت سارے صحابہ کے بچے ایسے تھے جب سمبندی ہوتی تھی تو اپنے انگٹوں کے اوپر یوں کھڑے ہوتے تھے تاکہ ہم بھی مجمع کے اندر بڑے دکھے، ایک شوق جہاد کا۔ پر اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تھے بھائی یہ اپنے انگٹوں کے بل کھڑا ہے، اللہ کے نبی ان کو بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اور ایک مضبوط اور مستحکم جماعت کافروں کے خلاف اللہ کے نبی لے جایا کرتے۔ تو پتہ چلا صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے اپنے ماتحتین اور اپنے پیروکار کا کیا کیا ہے؟ سلیکشن کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی غمازی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلتے تو ایک جماعت پیچھے رک جاتی، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے اہم مسائل کیا کرے؟ سیکھے۔ دین کے اہم مسائل سیکھے۔ اہم مسائل کیا ہے؟ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ جتنے مسائل جو ہماری زندگی میں سارے مسائل جو گھرے ہوئے نا، ان سارے مسائل کو سیکھے۔ اور سیکھنے کے بعد کیا کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جو جہاد پر گئے نا وہ جب مدینہ جب واپس آئیں گے تو جو تم نے یہاں سیکھا ہے یہ آنے والی جماعتوں کو سکھلائے، جو جماعت اللہ کے راہ میں جا کر ہے ان کو کیا کرے؟ سکھلائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ سے ڈر کر دین کو سیکھنے والے بنے۔ کیا کرنے والے بنے؟ سیکھنے والے بنے۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے صلاحیتوں کے اعتبار سے صحابہ اکرام کی ٹکڑیاں کی، اور اس میں سے کچھ صحابہ تیار ہوئے۔ ان صحابہ کو آج ہم امت کا فقیہ، امت کا مفتی اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، یہ چاروں عبداللہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ ہے۔ یہ صحابہ علم دین کے ماہر، اس میں کچھ صحابہ آل راؤنڈر تھے جو میدان جہاد میں بھی چلتے تھے اور سکھانے کے میدان، تعلیم اور تعلم کے میدان میں بھی چلتے تھے، آل راؤنڈر تھے، اور کچھ صحابہ ایسے جو صرف تعلیم اور تعلم میں چلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کیا کیا ہے؟ ان کا اعتبار کیا، انہوں نے دین سیکھا اور دین کو کیا کیا؟ آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دین کو آگے بڑھا۔ کچھ صحابہ مدینے میں رکے، کچھ صحابہ دیگر علاقوں میں نکلے۔ اب جتنے صحابہ نکلے ہر کسی کے پاس دین کا علم تھا۔ اب یہ ضروری نہیں ایک صحابی کے دل میں دین کا پورا علم ہو، دین کے پورے احکامات اس کے پاس موجود ہوں، احادیث اور قرآن کے پورے ذخائر اس کے پاس ہو، یہ تو ضروری نہیں تھا۔ کچھ پارے ایک کے پاس، کچھ پارے دوسرے کے پاس، کچھ حدیثیں اس کے پاس، کچھ حدیثوں کی تعداد ہم دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت کم غزوات کے اندر ان کی شرکت، لیکن ان کے تعلق سے آتا ہے دن رات اللہ کے نبی کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی نے بات کی، ادھر نوٹ، ادھر بات کی، ادھر حدیث اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، حدیث اللہ کے نبی کی ادھر بات کی ہے، ادھر نوٹ کرتے تھے۔
روایتوں کے اندر آتا ہے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی اور حدیثیں ہم تک پہنچانے والی ذات کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 نمبر پر نام آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سے 2.25 ہزار احادیث، 2100 سے 2200 ہزار احادیث مروی، 2100 سے 2200 ہزار احادیث اللہ حضرت عائشہ سے کیا ہے؟ مروی ہیں۔ اور حضرت عائشہ تو اس وجہ سے زیادہ احادیث ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی تھی، غزوات کے اندر بھی ساتھ تھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اب کچھ صحابہ تو ایسے ملتے ہیں کہ کسی کے پاس صرف 7-8 حدیثیں، کسی کے پاس 10-15 حدیثیں، کسی کے پاس 20-30 حدیثیں، ایسے صحابہ بھی ہم کو ملتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس وقت اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کے نبی کا قرآن صحابہ اکرام کے قلوب کے اندر تھا، ان کے دلوں میں تھا، ان کی کیا تھا؟ دلوں میں تھا۔ اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان احادیثوں کو جمع کرنے کی نوبت آئی۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے امام زہری کو خط لکھ کر کہا اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی اخاف ضیاع العلم والعلماء۔ خط لکھا، اللہ کا واسطہ دیا۔ حضرت عمر ثانی ہم جانتے ہیں 3 بر اعظم کے اندر امن و امان لانے والے عمر ثانی، ان کی خلافت کے اندر اتنا امن اور امان آیا تھا کہ ایک درندہ اور ایک چوپایا ایک دریا سے پانی پیتے تھے پر ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتے، اتنا امن آیا تھا اس زمانے کے اندر۔ اس زمانے کے اندر انہوں نے امام زہری کو خط لکھا اور کہا کہ تم حدیث کا درس دیتے ہو، اب تم ایک کام کرو، حدیثوں کو لکھنا شروع کرو، جمع کرنا شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے صحابہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو جائے ان کے ساتھ یہ احادیث بھی دنیا سے کیا ہو جائے؟ رخصت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ رخصت۔ تو وہاں پر ضرورت پیش آئی حدیثوں کو جمع کرنے کی۔ یہ کام کب ہو رہا ہے؟ کب ہو رہا ہے؟ 4 خلیفہ کا زمانہ چلے جانے کے بعد یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر اس زمانے کے اندر حدیثیں ریٹن فارم میں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حدیثیں نہیں تھی، حدیثیں تھی، لوگ اپنے اعتبار سے عمل کرتے تھے، پر اب حدیثوں کو ریٹن فارم میں لایا گیا، اس کو جمع کیا گیا۔ پھر ایک مستقل ایک شعبہ بنا۔ کیا بنا؟ ایک شعبہ بنا، ایک جماعت بنی۔ اس جماعت نے حدیثوں کے اندر کیا کیا؟ غور و خوض کیا۔ جو حدیث صحیح تھی ان کو الگ کیا، جو ضعیف تھی ان کو الگ کیا۔ جو ضعیف تھی ان کو ضعیف ہے، ارے ضعیف ہے، ضعیف حدیث پر عمل کرنا حرام ہے۔ آج اعلان ہوتا ہے، آج ایک سادھارن آدمی، چنے بیچنے والا، ٹھیلا لگانے والا، خود کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہوتی، ارے حدیث ہے، ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا حرام ہے، یہ حدیث ایسی ہے، بیکار ہے، اس طرح کے۔ اس زمانے کے اندر کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے؟ تو اس کو لکھا کیوں جائے؟ کیوں لکھا امام زہری نے ان حدیثوں کو؟ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا ہم نے ہمارے تحقیق کے اعتبار سے کیا کیا ہے، مکمل ریسرچ پیش کی کہ ہماری تحقیق کے اعتبار سے یہ حدیث ہم کو ضعیف لگی، آگے تم بھی غور و خوض کرو۔ کیا کرو؟ ہو سکتا ہے تمہارے غور و خوض کرنے کے بعد اس کے نصیحت نکل آئے، تو انہوں نے وہاں پر لکھ دیا۔ کیوں؟ بات حدیث کی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے میرے ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث کیا ہو جائے، دنیا سے ختم ہو جائے۔ ان کو اتنا ڈر تھا، انہوں نے ضعیف حدیثوں کو بھی لکھا، اس کی بھی کتابیں انہوں نے کیا کی، جمع کی، امت کے سامنے ساری چیزیں آ جائے۔ ایک زمانے تک یہی چیز چلی، ایک زمانے تک یہی چیز چلی، یہاں تک کہ نبوت کا 100 سال گزر گئے۔ نبوت کتنے سال گزر گئے؟ یہ تمہید کیوں بہان رہا ہوں میں بتاتا ہوں آخر میں انشاءاللہ آپ کو، بس 10 منٹ کی تمہید سن لو۔ امت کہاں تک، عرصہ کہاں تک گزر گیا؟ 100 سال، 90 سال، 100 سال گزر گئے۔ آخری جو صحابی تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آخری صحابی۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے جیسے صحابہ بنائے تھے، صحابہ کو جنگ و جدال بھی سکھایا، صحابہ کو تعلیم اور تعلم سکھایا، صحابہ اکرام کو کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا، حدیث سکھایا۔ اب یہ جو نبی کی جو تربیت یافتہ تھے یہ کیا ہو گئے؟ دنیا سے رخصت کی، آخری صحابی بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب زمانہ صحابیوں کے جانشین کا، کس کا زمانہ آیا؟ صحابیوں کے جانشین کا۔ تو صحابی جب دنیا سے جب چلے گئے، اب صحابہ کے جانشین کا جب معاملہ آیا تو اس وقت بھی یہ جو احادیث تھی نا لوگوں کے سینوں میں تھے، اور حدیثیں تھوڑی بہت لکھی ہوئی تھی، اور جو حدیثیں جو لکھی ہوئی تھی تو کسی کے پاس بہت تعداد میں تھی، کسی کے پاس کم تعداد میں تھی، اور لوگ حدیثوں کے مطلب بیان کرنے میں جو حدیثوں کا ناقل ہے اس کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ اب ایک روایت جس صحابی سے مروی ہے وہ صحابی دنیا سے چلے گیا، اب اس نے جو روایت بیان کی ہے اس کا صحیح مفہوم وہی بیان کرے گا؟
اب ضرورت یہ پیش آئی ان احادیث میں غور و خوض کر کے احادیث کا ایک ڈیفینیشن طے کیا جائے. کیا احادیث کا ایک مطلب کیا کیا جائے، طے کیا جائے، تاکہ ایک حدیث سے کئی مطلب لوگ نہ نکالے. اور یہ بھی گمراہی کا سبب ہے. آج وہی ہو رہا ہے. آج لوگوں نے حدیثوں کے مطلب بدل دی. حدیثوں کے مطلب، ڈکشنری لے کر حدیثوں کے مطلب. ارے عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کئی معنی کے حامل ہوتے ہیں، کئی معنی. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دوں، ایک چھوٹی سی بات. حدیث کے اندر آتا ہے لا تجوز صلاۃ الحائض الا بخمارها. اب اس کا اگر تم لفظی ترجمہ، لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرو گے نا، ترجمہ کیا بنتا ہے کہ وہ عورت جس کو حیض چالو ہو، جس کو ماہواری چالو ہو، اس کی نماز جائز نہیں ہے مگر اس کی اوڑھنی اور دوپٹے کے ساتھ. مطلب یہ کہ جو حائضہ عورت ہے وہ اگر دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے تو ہی اس کی نماز ہوگی، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. حدیث کا مطلب، حدیث کا میننگ نکلتا ہے. میننگ کیا نکلتا ہے؟ میننگ نکلتا ہے. اب اس حدیث کو لے کے امت گمراہ ہونا ہی ہونا ہے. ماہواری والی عورتوں کو نمازیں پڑھائیں گے دوپٹے باندھ کر. لو بھائی دوپٹہ باندھو، حدیث میں لکھا ہے دوپٹہ باندھ کر نماز پڑھو. اور ماہواری میں نماز ہوتی ہے، معاف کر دی شریعت نے ان کو نمازیں. روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے. 7 دن 10 دن عورتوں پر نماز معاف ہے مہینے میں سے، ہے کہ نہیں معاف؟ روزوں کی قضا ہے، نماز معاف ہے ان سے، کیونکہ ان کی قضا کرنا دشوار ہے، حرج ہے ان کے اوپر، اور دوسرے بھی ان کے اوپر بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. اب اس حدیث کا مطلب کیا نکل رہا ہے کہ حائضہ عورت دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتے اس کی نماز ہو جائے گی. اب لفظ حائض کو ہم نے دیکھا، حائض کے معنی آتے ہیں حیض والی عورت، لیکن وہاں پر ہمارے فقہا نے اس کا مطلب دیا ہے کہ اس کا مطلب حیض والی عورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بالغ عورت، بالغ بچی، بالغ لڑکی. اور بالغ بچی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو حیض آتے ہیں. بالغ بچی کب ہوتی ہے؟ تو عرف عرب میں، عرب کا جو عرف ہے اس میں حائض ایسی لڑکی کو کہا جاتا تھا جو بلوغت کو پہنچ جائے، جو بلوغت کو پہنچ جائے. حیض والی سے وہ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ بالغ عورت. اور آج اگر ہمارے زمانے میں ہم کہیں گے نا حیض والی عورت کی نماز اس کے دوپٹے کے ساتھ ہو جائیں گی، اس کے بنا نہیں ہوں گی، تو پھر حدیث کا کیا مطلب نکل رہا ہے؟ تو حدیث کے ان مطالب کو جمع کرنے کے لیے بھی ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو ان حدیثوں کا صحیح مطلب امت تک پہنچائے، ورنہ امت کے گمراہ ہونے میں بات سمجھ رہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑے کیا جس کو ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کوفہ کو اپنا مسکن، اپنا موطن بنایا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابراہیم نخعی، علقمہ ابن مسعود کے شاگرد علقمہ، علقمہ کے شاگرد ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے شاگرد حماد الکوفی، اور حماد الکوفی کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. یہ 100 سال، نبوت کے 100 سال کے بعد کا خیر القرون کا زمانہ ہے. خیر القرون کا یہ دوسرا اسٹیج چل رہا ہے خیر القرون کا. تو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کی احادیث میں غور اور خوض کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے؟ سارے مسائل کو اور حدیث کے مطالب اور میننگ اور ایکسپلینیشن کو سمجھایا ہے. اور کیسے سمجھایا؟ گھر بیٹھے نہیں، انہوں نے 40 ایسے افراد تیار کیے جن میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، اسماء و رجال کے ماہر، لغت کے ماہر، نحو کے ماہر، اور فصاحت و بلاغت کے ماہر، جتنے بھی علوم ہوتے تھے اس زمانے میں سب علوم کے ماہرین کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد ان کی مجلس لگتی، مجلس میں ایک حدیث پیش ہوتی. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے کتنے مسائل اخذ ہوتے ہیں؟ ایک حدیث سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک حدیث سے ایک ہی مسئلہ نکلے گا. ایک قرآن کی آیت سے کئی مسائل نکلتے ہیں، ایک حدیث سے بھی کئی مسائل نکلتے ہیں. تو پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مکمل ایک شورا کی کمیٹی بنائی، اور خود اس کے ہیڈ ایک مسئلہ پیش کیا جاتا. سب اپنی رائے، اپنی تحقیق پیش کرتے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ اپنی رائے اور اپنی تحقیق پیش کرتے. پھر اس مسئلے پر اتفاق ہوتا، کچھ لوگوں کا اختلاف ہو جاتا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا کیا، جن کا اختلاف ہوا ان کو اگنور نہیں کیا، ان کے نام کے ساتھ وہ مسئلہ لکھا. اس مسئلے کے اندر فلاں بندے کو اختلاف ہے، اسے لکھو.
اس مسئلے میں فلاں بندی کی وہ رائے اس کو بھی لکھو، اس مسئلے میں فلاں بندی کی یہ رائے اس کو لکھو، اور اس مسئلے میں عام جو اکثر جو مشورہ والے ہیں ان کی رائے یہ ہے، اور پھر خود کی رائے بھی اس میں لکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج جب دیکھیں گے فقہ حنفی کتابوں کو، اس کے اندر امام اعظم حنیفہ کے بھی آپ کو اقوال ملیں گے، امام محمد جو کہ ان کے شاگرد ہیں ان کے اقوال ملیں گے، اور امام ابو یوسف حسن ان کے جو ایک شاگرد تھے حسن بن زیاد ان کے اقوال ملیں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو فقہا تھے ان کے اقوال ان کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے، کیونکہ یہ بھی اپنے زمانے کے مجتہد تھے۔ ہزاروں لوگوں میں سے 40 لوگوں کو چنا تھا، تو یہ 40 لوگ کون تھے؟ اس زمانے کے ماہر تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ اب امام صاحب نے اس وقت 6 کتابیں لکھائی اپنی پوری زندگی میں، 6 کتابیں۔ وہ 6 کتاب کے اندر سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر، مبسوط اور زیادات لکھا ہے علماء نے۔ آج بھی یہ کتابیں ڈیٹ اٹ از جیسے اس زمانے میں تھی، اس زمانے کے اندر بھی ہو بہو وہی حرف کے ساتھ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس میں سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور کسی مسئلے میں کسی فقیہ کا اگر اعتراض ہے، اختلاف ہے، اس کے نام کے ساتھ وہ مسئلہ لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ بھی مجتہد ہے، اس کی رائے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا پاس و لحاظ کیا اس زمانے کے اندر، اور اتنی باریک بینی سے سارے مسائل کو کیا کر دیا ہے؟ کتابوں کے اندر جمع کر دیا۔ یہ جو 6 سے 7 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کے اوپر پورے فقہ حنفی کا دار و مدار ہے۔ انہی کتابوں کو پڑھ کر لوگوں نے، بعد والے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کتابیں لکھی، اور آج تک کتابیں لکھ رہے۔ تو فقہ حنفی کا دار و مدار کہا جاتا ہے، ہوا جاتا ہے۔ اب میں سمجھانا اس سے یہ چاہتا ہوں، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر احادیث پھیلی ہوئی تھی، ریٹن فارم میں کس نے لایا؟ امام زہری نے لایا، عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے، حالانکہ اس سے پہلے بھی تھی۔ اسی طرح سے فقہ کو بھی ریٹن فارم میں لانے والے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کون؟ امام اعظم۔ تو یہ کام ہو چکا ہے۔ میرے بولنے کا مطلب کیا؟ جمع حدیث، جمع قرآن، قرآن کی تو میں بات کرنا چھوڑ دیا، اس سے پہلے ہوتے عثمان کے زمانے میں قرآن جمع ہوا۔ جمع قرآن کا کام عثمان کے زمانے میں، جمع حدیث کا کام عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور جمع فقہ و مسائل کا کام امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس زمانے میں یہ کام ہو گیا، اور اس زمانے میں یہ کام صحابہ اکرام کی نگرانی میں اور صحابہ اکرام کے شاگردوں کی نگرانی میں ہوا۔ کس کی نگرانی ہوا؟ صحابہ کی نگرانی اور ان کے شاگردوں کی نگرانی کے اندر یہ کام ہوا، اور ہو چکا ہے۔ اب ہمیں واپس دین کو ریٹن فارم میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، میں تحقیق کروں گا، میرے پاس قرآن اور حدیث ہے، وہ ایک نمبر کا بیوقوف، وہ ایک نمبر کا گمراہ۔ نہ تیری عقل ان لوگوں کی عقل کی طرح، نہ تیرے پاس تجربہ ان لوگوں کے تجربے کی طرح، پلس وہ خیر القرون کا زمانہ، اور وہ کام کرنے والے صحابہ اکرام کے شاگرد جنہوں نے صحابہ اکرام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا احادیث پر، اور صحابہ اکرام کے فتوے پر خود نے عمل کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے اس کام کو کر چکے۔ آج تو صرف ایک قول لیں گے، امام اعظم نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ارے حدیث میں تو ایسا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کے پاس حدیثیں نہیں تھے؟ آج امام اعظم ابو حنیفہ بولتے ہیں امام کے پیچھے ہے تو امام کے پیچھے قرات مت کرو، تم بولتے یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو کیا اس زمانے کے اندر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف جا رہا ہے؟ تو پتہ وہی چلا، حائضہ عورت سے تم نے حیض والی مراد لی، ہم نے بالغ مراد لی، تم نے قرات کرنے والی حدیث کو تم نے سب جگہ فٹ کرا، ہم نے اس کو صرف امام کے اوپر فٹ کرا کہ امام کے پیچھے ہے تو سورہ فاتحہ کے بنا تمہاری نماز ہو جائیں گی، اکیلے ہو تو سورہ فاتحہ کے بنا تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ تو حدیث کا ترجمہ اور قرآن کا ترجمہ پیش کرنے میں دو فقیہ دو ذوق رکھ سکتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اقرأ هذه الامہ ابی بن کعب، اس امت کا سب سے بڑا قاری، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے ابی بن کعب، سب سے بڑا قاری اس امت کا کون ہے؟ ابی بن کعب۔ قرآن کی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سے بہت ساری آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں میں نہیں مانتا،
تو ابے کہتے ہیں میں نہیں مانتا، قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ابے بہت بڑا قاری ہے، ابے کی اللہ کے نبی کی بشارت ہے ابے کے ساتھ، پر ہم اس مسئلے میں ابے بن کعب سے اتفاق نہیں رکھتے۔ پتہ چلا قرآن کے سمجھنے میں بھی دو صحابہ کا الگ الگ ذوق بنا۔ کیا بنا؟ قرآن کو سمجھنے میں دو صحابہ کا الگ الگ ذوق بنا۔ تو دو فقیہ کا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ امام شافعی کا الگ اور امام ابو حنیفہ الگ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، بنو قریظہ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جاؤ بنو قریظہ میں جاؤ، کچھ کام سے بھیجا، اور ان سے کہا لا تصلوا حتی تتصلوا بہم، عصر کی نماز اس وقت پڑھنا جب تم بنو قریظہ ایک محلہ تھا وہاں پہنچ جاؤ اس قبیلے کے اندر۔ صحابہ کرام جلدی میں نکلے، اب قریب تھا، پہنچنے تھوڑے قریب تھے، 1-2 کلومیٹر، سورج غروب ہونے آ گیا، نماز کا آخری وقت نکلا جا رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کھڑے، رکو رکو، سورج کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے، ایک کام کرو عصر پڑھ لو ورنہ عصر قضا ہو جائیں گی۔ کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے لا تصلوا حتی تتصلوا بہم، اس وقت تک نماز نہیں پڑھنا عصر کی جب تک تم وہاں نہ پہنچو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کا یہ حکم اس وجہ سے تھا کہ ہم جلدی پہنچے، ہم جلدی پہنچے وہاں پر، عصر وہاں جا کے پڑھو مطلب کیا؟ وہاں جلدی پہنچو۔ اللہ کے نبی کا یہ اشارہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر واج پڑھنا ہے۔ اب صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی کی ایک بات کو سمجھنے میں صحابہ اکرام کے دو ذوق بنے۔ کیا بنے؟ دو ذوق بنے۔ کچھ صحابہ نے اسی وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا عصر کی نماز پڑھی، قضا نہیں کی۔ کچھ صحابہ نے جا کے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھی، پر مغرب کے بعد قضا نماز پڑھی عصر کی نماز کو قضا کر دیا۔ اب صحابہ نے اس وقت کیا دیکھا؟ بعض صحابہ نے حدیث کے ظاہر کو دیکھا اور بعض صحابہ نے اللہ کے نبی کے دوسرے ارشادات کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور نمازوں کے قضا کرنے سے منع کیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ کوئی نماز اگر قضا ہو جائے تو تم اگر کتنی بھی قضا پڑھ لو آدھا اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کیا ہے؟ کوئی نماز اگر قضا ہو جائے، تمہاری چھوٹ جائے، تم اس کی قضا پڑھو، ذمے سے وہ ساقط تو ہو جائیں گی، پر جو آدھا نماز کا ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صحابہ کے پاس یہ حدیث بھی تھی، انہوں نے اپنی نماز کو پڑھ لیا، قضا نہیں کیا۔ بہرحال یہ دونوں جب واپس آئے اللہ کے نبی کے پاس اور صورتحال جب بیان کی، بخاری شریف کے الفاظ کتاب المغازی کے، اللہ کے نبی نے فرمایا لم یعنف احد منہما، اللہ کے نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی اف بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں میری بات کو سمجھنے میں دونوں نے دو رائے اختیار کی، دونوں کے دو ذہن بنے، دو سمجھ بنی، لیکن دونوں صحیح۔ میرا مطلب یہ بھی تھا کہ عصر تک وہاں تک پہنچنا ہے تم کو، وہاں نماز پڑھنے مطلب میرا حکم تھا کہ تم جلدی، لیکن کچھ لوگوں نے رستے میں پڑھے نماز قضا نہیں، انہوں نے بھی صحیح کیا۔ اللہ کے نبی نے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ پتہ چلا اللہ کے نبی لائیو زندہ ہے، لائیو آدمی کی بات کو سمجھنے میں صحابہ اکرام کے دو ذوق بن رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اس زمانے میں زندہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کے بول موجود ہیں، تو کیا اس کے سمجھنے میں دو فقیہ کی دو رائے نہیں بن سکتی؟ دو رائے نہیں بن سکتی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، بنو قریظہ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر حملے کے لیے لشکر بھیجا۔ جب لشکر وہاں پہنچا تو وہ دم دبا کے بھاگ گئے، اور بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، بہت اچھے اچھے باغات کے اوپر کھجور کے، وہ علاقہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے سرنڈر کر دیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ سرنڈر ہو گئے، وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ اب وہاں پر اتنے بڑے بڑے جب باغات جب دیکھے تو صحابہ اکرام کے دو ذوق بنے، دو سمجھ بنی۔ پہلی سمجھ، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی اتنے سارے باغات، ایک کام کرو اس کو کاٹ دو۔ کیا کر دو؟ ہم کوئی ڈاکو تھوڑی ہے، کوئی چور اچک کے تھوڑی ہے کہ ہم ان کے باغات پہ قبضہ کرنے واسطے آئے۔ یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے آرے لے کر جھاڑو کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، نہیں بھائی، ہم تو آئے تھے ان کے کفر کی وجہ سے ان سے قتال کرنے کے لیے، اب وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہے کافر اگر میدان چھوڑ چلے گئے تو کافر کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے، اور یہ مال غنیمت ہے۔ تو بھئی یہ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمان کے مالوں کو تم کیوں نقصان پہنچا رہے؟ مال غنیمت کو نقصان کیوں پہنچا رہے؟ مال غنیمت میں خیانت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، تو تم تو نقصان پہنچا رہے ہو، اس کو کاٹ رہے ہو۔ دو ذوق بنے۔ کتنے ذوق بنے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن میں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ تم نے جس درختوں کو کاٹا، تم میں سے جن لوگوں نے درختوں کو کاٹا اور جن لوگوں نے اس کو نہیں کاٹا اس کو چھوڑ دیا، قائم رکھا اس کو، فباذن اللہ، یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے، یہ دونوں باتیں اللہ کی طرف سے۔ نبی کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ اکرام شریعت کو سمجھنے میں صحابہ اکرام کی دو رائے ہو رہی ہے، پر یہ دو رائے صحابہ اکرام کی خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں تھی۔ آج ہم اماموں کو چھوڑ کر جو تقلید نہ کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ خود کے مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا تھا؟ شریعت کو فالو کرنا۔ آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ بس ان چار کو زیر کرنا، مقلدین کو زیر کرنا، ان کو ہرانا، ان کو پچھاڑنا، ان کی کھلی اڑانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے اوپر حاوی ہونا، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ آج ان کا مقصد، ان کی نیت حق بات امت پہنچانا نہیں ہے، ان کی نیتی کی نصیب کیا بننا؟ فاتح بننا، ان کو ہرانا اور ان کو کیا کرنا؟ رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے؟ اس زمانے میں اختلاف ہوا پر کسی نے کسی پہ نکیر نہیں کی۔ اس زمانے میں تم کو ان سے اختلاف ہو رہا، تم کو گالیاں دے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو آج کل کے اہل حدیث اتنی گالیاں دیتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں کہ اس زمانے کے اندر کسی بندے کو اگر امت نے بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی، تو وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات۔ اور اس زمانے کے اندر کسی بندے کو کسی نے بہت گالیاں دی ہوں گی، بہت برا بھلا کہا ہوگا، وہ ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب۔ اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ، اس زمانے میں ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ان کے جو مخالفین جو تھے، انہوں نے ان کو اتنا برا بنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں اتنے سارے واقعات بتاؤ، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ امام اعظم کی الگ رائے بنی تو نیچے والے ان کو گالیاں دے رہے، ان کو برا بھلا کہہ رہے، اس کو گمراہ کہہ رہے، کافر کر رہے، نہیں۔ تو ساری باتوں کا دوستو خلاصہ یہ ہے، وقت بہت ہو گیا، تمہیدیں زیادہ ہو گئی، ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ شریعت ریٹن فارم میں آ چکی ہے آج سے 1300 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ اس 1300 سال پہلے کا جو زمانہ، جب احادیث کو اور فقہ کو ریٹن فارم میں لایا جا رہا تھا، اس زمانے میں حدیث کے، فقہ کے، اسماء الرجال کے اور شریعت کے، دینی علوم کے، فلسفے کے، ریاضت کے، نحو و صرف کے بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر اتنے خرافات بھی نہیں تھے، اس زمانے کی جو ذہن تھے لوگوں کے اعلیٰ درجے کے تھے، اس زمانے کا جو تقویٰ تھا لوگوں کا، آج کا بندہ اس زمانے کے سادھارن آدمی ایسی 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ شیخ زکریا نے کچھ واقعات لکھے ہیں، ایسے واقعات لکھے ہیں، نیت باندھا صبح ہو گئی، نیت باندھا صبح ہو گئی۔ آج ہم نیت باندھتے، امام صاحب کب سلام پھیرتے، بور ہو جاتے۔ آج کا بندہ اس زمانے کے بندے کی طرح 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا کمزور، اتنا ناتوا۔ تو اس زمانے کے اندر وہ لوگ اتنے ہائی کوالٹی کے تھے، اللہ کے برغزیدہ تھے اور تقوی کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز تھے۔ انہوں نے امانت کے ساتھ شریعت کو تمہارے پاس پیش کیا، اور آج ان کو تم ٹھکرا رہے ہو، اور خود ایک ہاتھ میں قرآن لے کے تقریر کرتے ہیں۔ قرآن سے بول رہا ہوں، ایک ہاتھ میں لے کے تقریر کرتے، ریکارڈ کر کے اس کو ڈالتے۔ ان کے انڈر ہے، جو فالوور ہے، ارے کیا بندہ ہے، بولے قرآن ہاتھ میں لے کے بات کرتا ہے، ایک دم دلیل سے بات کرتا ہے۔ اب قرآن ہاتھ میں لے کے تو کوئی بھی بات کرے گا۔ آج شکیل بن حنیف کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، وہ بھی حدیث سے بات کر رہا نا۔ احمد بن عیسیٰ حدیث سے، قادیانی کھڑا ہوا تھا، حدیث سے بات کر رہا تھا نا، وہ بھی قرآن لے کر بات کر رہا تھا۔ تو جو کھڑا ہوتا ہے قرآن لے کر بات کرتا ہے، پر قرآن تمہارا سمجھایا ہوا قرآن کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ خیر القرون کے اندر وہاں کے لوگوں نے جو قرآن ہم کو سمجھایا، ہم کو اس کی ضرورت ہے، اور تم کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ آج کوئی بندہ کھڑے ہو کر اگر اعلان کرے گا کہ میں تم کو قرآن سمجھا رہا ہوں۔ اب پونا کی بات، ایک بات یاد آ گئی، پونا کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا، میں پڑھاتا تھا پونا میں، ایک ہمارا دوست تھا کالج کے اندر، اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان کیسے گزارے، اس کے تعلق سے بولے ہم نے گیسٹ ہاؤس کے اندر ایک یہ رکھے، جلسہ رکھے ہوئے، آؤ بولے، ہم لوگ آئے، اسٹیج بھرا ہوا، صاحب داڑھی ٹوپی والے، سوٹ پینٹ کے اندر یہاں تک پینٹ بیلٹ لگا ہوا ہے، ایک دم کلین شیو بیٹھے ہوئے۔ ایک بندہ آیا، قرآن کی تلاوت کیا، ایک بندہ کھڑے ہوا، سورہ مزمل کی تفسیر شروع کی، سورہ قرآن کی آیت بھی غلط کر رہا ہے اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ اب جو نیچے بیٹھے ہوئے، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا تو آدمی، آج 2 بندہ چلتے تھے انگلش بات بول دے نا، ہم امپریس ہو رہے ہیں، یار انگلش مار رہا ہے، ہم اتنے کمزور امپریس ہو جاتے۔
اب وہ انگلش میں بھاشن دے رہا ہے. میں مجمع پہ غور کیا تو سامنے سے مرد حضرات کی کرسیاں, پیچھے پوری کالج کی لڑکیاں بیٹھے ہوئے, کوئی پردے کا اہتمام نہیں, کچھ برقعے پہ, کچھ بنا برقعے پہ, اور صرف یوں دوپٹے پکڑے ہوئے, صرف یوں دوپٹے پکڑے ہوئے. یہ ان کی مجلس میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. وہ بندے نے آدھا سورہ مزمل کی کیا کی تفسیر بیان کی, اور پورا انگلش میں. تفہیم القرآن ہے نا وہ ذاکر نائک کا, وہ اور وہ ابوالعلا مودودی کا قرآن, اس سے انگلش کے اندر اس کی تفسیر بیان کی. جب باہر آیا میرے ساتھ ایک مولانا تھے ہمارے سینئر, مسلم شریف کئی زمانے سے پڑھا رہے, آج بھی پڑھا رہے, وہ بندہ میرے ساتھ تھا, مولانا یاسین کر کے. ہم نے باہر آیا اور ہمارے یہاں ڈسکس ہونے لگا, ارے یار اس نے یہ ایسا بولا ویسا بولا. تو وہ جو بندہ ہم کو لے گیا تھا وہ ہمارے پاس کھڑا ہوا تھا. بولے یار تم ایسی کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ بولا کیا ہو؟ بولے تم جو باتیں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے تم ان کے اوپر خلاف بات کر رہے ہیں. وہ تو دوست ہی تھا, اس کو سمجھایا ہم نے کہ بھائی دیکھ اس نے جو باتیں کہا یہ باتیں بالکل درست نہیں. یہ سب اس نے کیا کہا, اپنے من سے تفسیر کیا. اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم کو پابند بنایا گیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو تفسیریں ہوئی ہیں انہی تفسیروں کے مطابق تفسیریں کرے, اپنی رائے کو اس میں نہ گھسیڑے. اللہ کے نبی کی حدیث بخاری شریف کی, کسی نے قرآن شریف کے تعلق سے کوئی بات کہی, اپنی طرف سے کہی, وہ بات اگر صحیح بھی ہو جائے تب بھی اس نے غلط کیا. بخاری کی حدیث ہے, بات صحیح بھی ہو جائے تب بھی غلط کیا. پتہ چلا ہم کو پابند بنایا گیا ہے اللہ کے نبی, صحابہ اور مفسرین کی کہ ہم ان کی تفسیر کی بنیاد پر یہ آگے بات کریں. مولا اس نے تفسیر بھی رائے کیا اور بہت ساری باتیں اس نے الگ بیان کی, اور مسئلے مسائل تو اس نے بالکل خلاف بیان کی. وہ بندہ میرے کو بولے یار پھر یار مجھے تو سب باتیں ان کی صحیح لگ رہی تھی یار, تم جو بات کر رہے آپ مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. وہ بندے ہم نے ایک گھنٹہ سمجھا ہے سورہ مزمل کی تفسیر کیا ہے. وہ بندہ اتنا امپریس ہوا, بولے یار یہ کالج کے بچوں کو کیا پڑھا, بیچارے خالی ذہن ہوتے, کہاں سے آتے, ہاسٹل کے اندر رہتے, ایسی مجلسوں میں دینداری والی مجلس سے شریک ہوتے. اور آرگنائزر کون؟ لیکچرر, پروفیسر, ٹیچر. کالج کے جو ٹیچر لوگ ہیں جو بچوں کو اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہیں وہی بندے آرگنائز کر رہے ہیں. تو ایک تعلق ہوتا ہے نا اپنے استاد سے, تو استاد کے تعلق کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, لڑکے بھی آ رہے ہیں, اور اپنا ایمان. اور باہر اسٹال لگا ہوا ہے اور اسٹال میں فری کتابیں تقسیم ہو رہی, کتاب سے دیواری کی باری وہ فری میں تقسیم ہو رہی. اتنی محنت. ہم نے جب وہاں دیکھے تو ہمارا دماغ کام کرنے لگا. اس کے بعد سے وہ بندے اس نے قسم کھائی آج کے بعد وہ مجلس میں جاؤں گا بھی نہیں ان کی مجلس میں. اور میرے جتنے متعلقین میرے جو دوست ہیں میرے قریب کے ہیں, کچھ کولہاپور کے ہیں, کچھ ادھر کولہاپور کے علاقے کے, بولے ان کو سب کو روکوں گا اس سے, اور میں تمہارے پاس لے کے آؤں گا, تمہیں سمجھا رہا ہے. بولا ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے. تو پتہ چلا اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق آج ہم کو چلنا ہے. انہوں نے امانت کے ساتھ, نہ کسی کا بغض ان کے دل میں تھا, نہ غلا ان کی, انہوں نے شریعت کو صحیح معنوں کے اندر ہم تک کیا کیا ہے دوستو, پیش کیا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں, انہی لوگوں کو فالو کریں جو لوگ کہاں پر تھے, خیر القرون کے زمانے میں تھے, جنہوں نے بالکل صحیح نیت کے ساتھ قرآن شریف اور فقہ کے سارے مسائل کو ہم تک پیش کیا. ایک چیز یہ ہو گئی. ایک آخری بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پھر یہ لوگ جب ساری باتیں ان کے سامنے آتی ہیں نا تو پھر ایک نیا شوشہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے, بچوں سب اگر حق پر ہے, چاروں امام حق پر ہے, تو بھی چاروں میں سے ایک کچھ کیوں ماننا, دو کو نہیں مان سکتے کیا, تو ہم دو کو فالو. یا پھر جب چاروں امام حق پر ہے تو چاروں کو فالو کرو, کچھ مسائل ان سے لو, کچھ مسائل ان سے لو. اس کی میں ایک مثال بیان کرتا ہوں, دو مسئلے بیان کرتا ہوں. ایک شافعی طالب علم تھا, شافعی مدرسے کا کٹر تھا, طالب پڑھتا تھا مدرسے میں. ایک مفتی کے پاس آیا, بولا یار مجھے تمہاری فقہ حنفی, میں تو شافعی ہوں لیکن مجھے فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں اس پر عمل کروں. اجازت لینے کے لیے آیا. وہ جو حنفی مفتی تھے انہوں نے کہا بھائی کون سے والا مسئلہ, کہا کہ صدقۃ الفطر میں ہمارے یہاں پر یہ حکم ہے سونے کو سونا دو. کیا دو؟ سونے پر سونا دو, اور گیہوں پر گیہوں ہی دو, رقم نہیں دے سکتے. بس سمجھ میں, آپ پر زکوٰۃ واجب ہے, 2 تولہ سونا ہے, تو 2 تولے میں سے آپ اس کا 2.5% نکال کر آپ کیا کریں گے, رقم دوں گے نا. صدقۃ الفطر میں آپ کو 2 سیر گیہوں دینا ہے, تو آپ گیہوں دیے تو چلتا, پر آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں, فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. پر شواف حنابلہ کے یہاں پر صدقۃ الفطر میں گیہوں دینا, سمجھ رہے, اور زکوٰۃ واجب ہو تو اپنے زیور میں سے اتنا تولہ کاٹ کر وہ سونا ہی زکوٰۃ نکالیں گی, رقم نہیں دے سکتی. بولے ذرا مجھے یہ ہمارے شافعی مسلک کا یہ مسئلہ ذرا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, اب کون اتنے گھیو لائے گا اور اتنے گھیو بانٹتے پھرے گا غریبوں کے اندر پر, رقم دے دے آسانی سے جاتا آتی ہے دے کر آ جاتا ہے. اب گھیو کون بانٹتے پھرے گا, اس کو تولو لاؤ, اس کے واسطے ایک ترازو لاؤ, اس کے واسطے تھیلیاں لاؤ, پہنچاؤ, تو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے.
پلس زکوٰۃ کا مسئلہ ہے بھائی 2 تولے کا سونا ہر سال اس میں تھوڑا تھوڑا کٹتے ہوئے چلے جاتے رہیں گا تو پھر سونا بچا ہی کا. پھر بیوی جو الگ ماریں گی وہ الگ چیز, بیوی کا غصہ ہوا. تو وہ حنفی جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ پائے تو شافعی ہے نا, شافعی کو فالو کرتا ہے نا, تو شافعی مسلک کی سہولتیں بھی قبول کر اور مشقتیں بھی قبول کر. یہی دین ہے, یہی کیا ہے دین ہے. ہمارے فقہ حنفی کے اندر کچھ مسئلے بہت سخت ہے, بہت سخت ہے, پر شافعی کے وہاں پر اس کی گنجائش ہے بول کے ہم ادھر بھاگتے نہیں, ہم ادھر بھاگتے نہیں. کیوں؟ شریعت نام ہی اس کا ہے مکمل اطاعت کا. اس اطاعت کے اندر تمہاری کوئی نیت نہ ہو, تمہارا کوئی مطلب نہ ہو. اطاعت ہے تو اطاعت کرنا وہاں اپنا مطلب نہیں چلنے والا. تو اس کو بولے کوئی اجازت, ہاں تجھے اگر فقہ حنفی یہ مسئلہ تو ایک کام پورا حنفی بن جا, پورا حنفی پلیٹ فارم کے اگر فالو کر, پورا حنفی پر بھی حنفی مسائل کے اوپر بے درک سینہ ٹھوک کر عمل کر. اب تو بولیں گا بھائی ہمارے مسلک میں یہ ڈیفیکلٹ ہے اس لیے میں وہ والا عمل کروں گا, تو یہاں پر تو شریعت پر عمل نہیں کرا, تو تیرے مطلب کا مسئلہ ڈھونڈ رہا ہے, تو خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہے. اور یہ خواہش نفسانی کے پیچھے تیری بیوی کا آرڈر ہوگا, تیری جورو کا کیا ہوگا پیچھے تیرے کو آرڈر ہوگا کب تک سونا توڑ کے دینے کا. اب ان فقہ حنفی کے مطابق رقم دیا کریں گے. تو دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر الگ الگ اماموں کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا, وہاں پر شریعت پر چلنا اور مکمل اطاعت نہیں ہوگی, بلکہ وہاں پر اپنی خواہش نفسانی کی اطاعت ہوں گی. یہ میں ان بندوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو مسلک کو فالو کرتے, اور جو مسلک کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اگر حدیث پہ فالو کرتے تو آج یہ 2 مسلک والوں کے 2 مسئلے جو بنے الگ الگ, یہ حدیثوں کی وجہ سے ہی بنے, یہ حدیثوں کی وجہ سے بنے. اگر تو کبھی رفع یدین والی حدیث پر عمل کرتا ہے اور رفع یدین کرتا ہے تو پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے رفع یدین چھوڑا بھی ہے, تو یہ رفع یدین چھوڑنا بھی پڑے گا. اب ایک ہی وقت میں تو 2 عمل ایک ساتھ نہیں کر سکتا, 2 عمل ایک ساتھ تجھے امام کے پیچھے قرات کرنا ہے. ہاں لیکن وہ احادیث بھی موجود ہے جو امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع کرتی ہے. تو قرات کرنے والی حدیث سے جو عمل کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, قرات نہ کرنے والی حدیثوں کو ٹھوکر مار رہا ہے. اگر قرات کرنا ہوتا ہی نہ تو وہ حدیثیں یہاں تک کیوں آتی؟ پتہ چلا اس حدیث کو سمجھنے کے اندر 2 مجتہد کے 2 ذوق بنے. اور مجتہد کے تعلق سے ترمذی شریف کی حدیث ہے ابواب الفتن کے اندر, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران, کہ کوئی مجتہد اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو اس کو کتنے اجر ملتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے 2 اجر ملتے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اور اگر اس نے اجتہاد کیا کسی مسئلے میں اور اس سے غلطی ہو گئی, کیا ہو گئی غلطی, تب بھی اس کو کیا ہے 1 اجر ہے. اگر تو امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتا ہے تو امام شافعی کو اگر صحیح کہتا ہے یہ مسئلہ امام شافعی صحیح ہے, ہم یہ کہتے ہیں امام شافعی وہاں پر 2 اجر کے حقدار ہے, ہمارا امام 1 اجر کا حقدار ہے. اور اگر تو یہ کہتا ہے اس مسئلے میں احناف صحیح امام شافعی غلط ہے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ 2 اجر کے حقدار ہے, امام شافعی 1 اجر کے حقدار ہے. یہ حل ہار میں معجور ہے, یہ حل ہار میں کیا ہے معجور ہے. پر تو ان معجورین اور ان بڑی بڑی ہستی کے اوپر تار و تشنیع کر کے الزامات لگا کر تو گنہگار ہے, تو کیا ہے گنہگار ہے. تو دوستو ٹاپک بہت لمبا ہے, میں پوری باتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ہم نبی کے کام کے بھی نگراں ہیں, نبی کی ذات کے بھی نگراں ہیں. نبی کی ذات پر حملے کرنے والے یہ آج کل کے یہ مہدویت کے اور عیسائیت کے دعوے کرنے والے, یہ ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ آگے چل کے آپ دیکھ لینا, آج یہ کہہ رہا ہے شکیل بن حنیف کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں, پھر کچھ دنوں بعد اس نے بولا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں, مہدی بھی اور عیسیٰ بھی ہوں, اور عیسیٰ مہدی ایک ہے. کچھ زمانے بعد یہ کہیں گا میں محمد, نعوذ باللہ. جیسے کہ غلام قادری نے سب سے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا, بعد میں اس کے بعد ابن ماجہ کی ایک موضوع حدیث آئی, وہ حدیث کی بنیاد پر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا. اس کے بعد اس نے قرآن کی آیت کو پڑھا, قرآن کی آیت پڑھ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو ترقی دیکھو, جیسا آدمی دینداری میں ترقی کرتا ہے نا, آج پہلے ایک ساتھی تھا مدعو جماعت کا, ایک زمانہ گیا, وقت لگا کر وہ پرانا ہو گیا, ذمہ دار بنا, پھر وقت لگا اتنے اونچے مرتبے پہنچ گیا کہ آج مرکز میں جا کر بیٹھ گیا. ترقی ہو رہی ہے نا, اعمال بڑھتے ہیں, تزکیہ کیا بولتے ہیں تقوی کی بنیاد پر ترقی ہوتی ہے. اس طرح سے گناہوں کے اندر بھی آدمی کی ترقی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بڑھتا ہے, گناہ کم نہیں ہوتے, بڑھتا جاتا ہے.
تو آج یہ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کل یہ اللہ کے نبی خود نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا. یہ ہمارے پاس تجربہ ہے. تو اس نے کس پر حملہ کیا؟ نبوت کی ذات پہ حملہ کیا. اگر میں کھل کر کہوں تو ایسے لوگ واجب القتل ہے. کیا ہے؟ واجب القتل. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے ایسے لوگ اگر تم کو مل جائے جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں، ان کو تو قتل کرنا ہے، پر قتل کر کے تم قانون ہاتھے مت لو، بلکہ تم یہ دیکھو تمہارے یہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے واسطے سے اور ذریعے سے اسے کیا کرو؟ قتل کرو. لیکن جو دیگر جو ائمہ ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، جو دیگر ائمہ ہے یہ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ قتل کر ڈالو. کیا کر ڈالو؟ پر یہاں ہم رسک نہیں لے. اس کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا. ہم کو نبی کا، نبوت کا، کار نبوت اس کو بھی سیکھنا ہے، اور ذات نبوت اس کو بھی سیکھنا ہے، اور ہم کو ان دونوں کا محافظ بننا ہے. ہمارے مسئلے مسائل پہ کوئی اعتراض کرے وہاں بھی ہم کو کھڑا رہنا ہے، اور ہمارے نبی کی ذات پر کوئی اعتراض کر کے خود نبی ہونے کا دعوے دار بنے وہاں پر بھی ہم کو دفاع کے لیے کیا کرنا ہے دوستو؟ کھڑے ہونا ہے. سب تیار رہیں گے انشاءاللہ اس کے لیے؟ تو اسی عنوان پر انشاءاللہ آپ کو جوڑا گیا تھا. جو باتیں آپ نے سیکھی ہے، جو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں، وہ اپنے دوستوں تک پہنچاؤ اور ایکٹیو بنو. یہ مت سوچو بھائی اپنے یہاں وہ فتنہ نہیں ہے، جب آئیں گا تب دیکھیں گے. مطلب یہ کہ تم انتظار کر رہے ہو اس کا کہ جب وہ آئیں گا تب ہم سیکھیں گے علماء کرام پاس جا کے. نہیں، ابھی سے تیار، ابھی سے تیاری کرو. اس کو حفظ ما تقدم کہتے ہیں. آج فتنہ بول کر نہیں آتا. ابھی آپ کے شہر کی میں نے کارگزاری سنا، کچھ ماضی قریب کے اندر کتنے ایسے واقعات ہو گئے، کتنے شکیلی پکڑے گئے، نوجوانوں نے ان کا آپریشن کیا، ان کو مار توڑ کے بھگایا یہاں سے. پر اس سے پہلے تم نے اس کی تیاری نہیں کی. آج آ رہے تو تیاری کر رہے. تو فتنے بول کر نہیں آتے، یہ اچانک ابھرتے ہیں، یہ اچانک ابھرتے ہیں. پھر کچھ لوگ اگر ہمارے علاقے کے ان کتابیں میں چلے گئے تو ہم باہر والوں کے اوپر زور زبردستی کر سکتے ہیں، اندر والوں پر نہیں کر سکتے. آپ کے مذہب جماعت کا ساتھی، آپ کے محلے کا ساتھی اگر وہ فتنے کا شکار ہو جائے نا، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گاؤں کا مسئلہ ہے، محلے کا مسئلہ ہے. اس کو بولیں گے اس کے چار کھڑے ہوں گے، اس کے چار کے پیچھے اس کا پورا خاندان کھڑے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جھگڑا، فساد، یہ سب چیزیں. تو جب تک اب تمہارے شہر والے، محلے والے اس چیز سے مانوس نہیں ہوئے ہیں، ادھر ان کا رجحان نہیں ہوا ہے، تو ابھی سے یہ محنت کرو کہ کوئی جائے بھی نہ ادھر. مکمل نگرانی کرو، ایک فیلڈ بناؤ، نوجوانوں کی ایک جماعت بناؤ. ہر محلے میں نیا بندہ جو آئے، نماز کے لیے آ رہا ہے، محلے میں رینٹ پر گھر لے کر رہنے کے لیے آیا ہے، پڑھائی کے لیے، تجارت کے لیے آیا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر، شب و روز کے اوپر پوری نظر رکھو. یہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، مکمل نظر رکھو. شک والی نظر نہیں، تحقیق والی نظر. وہ جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یہ تو کاروبار کے حساب سے ہی آتے. پر ہماری مکمل نظر ہو، وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا دوستانہ بڑھ رہا ہے. مکمل کیا کرو، اس کی تحقیق میں رہو، ریسرچ میں رہو. جب تم کو تھوڑا بھی بھنک لگے بھائی یہ بندہ اس ٹائپ کی تبلیغ کر رہا ہے، تو تم کیا کرو، فوراً اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو اپنے گاؤں سے بھگا دو. اگر یہ چیز تم نہیں کرو گے تو پھر ان قریب یہ لوگ جب قدمے جمانا، اورنگ آباد میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ لوگ اس کے توڑی میں آئے، ہوا کیا، آج پورا ایک علاقہ چلے گا. اور وہ علاقہ، اس کے بارے میں کارگزاری ایسی آ رہی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ وہاں جا بھی نہیں سکتا. فوراً گھیر لیتے ہیں، کیوں آئے، کیا ہے، ہمارے اس بھی لے نہیں سکتے. 150 سے زائد مکانات ہیں ان کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی وہ وبا یہاں پھیل گئی، یہ وبا دیمک کی طرح پھیلتی ہے، پھیل گئی تو پھیلتی چلے جائیں گی. آج دیمک نہیں ہے تو آج ہم کیا کریں، اس کا انتظام کریں. اس کے بعد دلائل کی ضرورت کیا ہے، علماء موجود ہیں ہمارے پاس، علماء پاس جائے، دلائل کو سیکھے، ان سے بات کرے، ان کو سمجھائے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، جو مرتد ہوتے ہیں ان کے پاس اسلام پیش کیا جاتا ہے. مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو قتل ہے. تو ہم کو تو قتل نہیں کرنا ہے، ان کو روانہ کر دینا ہے. پہلے سمجھاؤ ان کو پیار سے، نہیں مانے تو ان کو ایسے روانہ کر دو. ٹھیک ہے؟ ان سب یہ تو ہے ہمارے، مطلب یہ ایک دم اصل نہیں ہے. اصل تو دوستو ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ہے. ہم اس کو مضبوط بنائیں. جو مقامی 5 کام ہیں اس کو مضبوط بنائیں. خود کی فکر، میرے 2.5 گھنٹے لگ رہے نہیں لگ رہے، میرے مہینے کے 3 دن لگ رہے نہیں لگ رہے. ہم دیکھتے ہوئے یار التمش بھائی نہیں جا رہے، فہیم بھائی نہیں جا رہے، رضوان بھائی نہیں جا رہے، الطاف بھائی نہیں جا رہے. ارے ان کو بولو اس کا اتنے دن، میرے کیا پیچھے لگے، میرے پیچھے گڑبڑ. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بھائی وہ جائے گا تو میں جاؤں گا، پھر وہ چلا بھی جاتا ہے نا تو پھر بھی ہم نہیں جاتے. تو ہم کو اس کو دیکھنا ہی نہیں نا. جب اللہ تعالیٰ ہماری ذات کے بارے میں ہم سے پوچھنے والا ہے، ہم کو ہماری ذات کی فکر کرنا ہے. کوئی کسی کی قبر میں آنے والا ہے
نہیں، ہم فکر کریں کہ ہمارے 3 دن لگ رہے نہیں لگ رہے، 2.5 گھنٹے لگ رہے، میں مصباح جماعت میں کتنا وقت دے رہا، پھر مقامی ملاقاتوں کے اندر میں کتنا وقت دے رہا، تعلیم کا کیا حساب ہے، میری تعلیم کا، گھر کی تعلیم کا کیا حساب ہے، گھر میں تعلیم ہو رہی، میں تعلیم کر رہا کہ نہیں کر رہا، میں 2.5 گھنٹے میں بیٹھ رہا کہ نہیں بیٹھ رہا. خود کی فکر کرے. آج آدمی خود اپنی فکر کرنے والا جب بنے گا کسی کو بولنا ہی نہیں پڑے گا. میں میری خود سے فکر کر کے آ رہا جا رہا، سارے اعمال کے اندر جڑ رہا ہوں، تو کوئی مجھے آگے دعوت بھی نہیں دے گا. پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا، پہلے میں خود کو مجھے پابند بننا پڑے گا، تب میں دوسروں کو دعوت دوں گا تو اثر ہوگا. آج ہمارے لالے رہتے ہم جا کے دوسروں کو دعوت دیتے، پھر لوگ بھی بولتے تو خود نہیں جڑتا. مطلب یہ کہ اس کو مسجد میں آنے سے مانے بنا ہمارا عمل کہ ہم خود پرفیکٹ نہیں اس لیے وہ نہیں آ رہا، اس لیے اپن خود پرفیکٹ بنو نا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو جم کر جڑ کر کام کرنا ہے، ایک دوسروں کو ساتھ میں لے کر. یہ جو ذاتی رنجشیں ہیں یہ سب چیزوں کو بالائے طاق ڈال کر، حسد جلن کینہ اس کو بالائے طاق ڈال، ہم کو صرف دعوت اور تبلیغ کے عنوان پر جڑنا ہے، اللہ اور رسول کی نسبت کے اوپر جڑنا ہے اور کام کرنا ہے. اگر تم ذاتیات کو دیکھتے بیٹھو گے، آج کتنے ذاتی ایسے ہیں ایک دوسرے کی کھجلی کے اندر کام سے بیٹھ گئے، کام ہی نہیں کر رہے. کتنے ایسے ذاتی ہیں، اس سے اس کی جھنجھٹ ہو گئی، کام سے بیٹھ گئے، نہ وضاحت میں آتا ہے، نہ چلے جاؤ جاتا ہے، نہ 3 دن لگاتا ہے، کچھ بھی لگاتا ہے. کیا ہوا؟ آپسی رنجشوں کی وجہ سے نقصان خود کی ذات کا ہوا. کس کا ہوا؟ خود کی ذات کا. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا ساتھی جب ٹوٹتا تھا نا تو کام کے اوپر آنچ آتی تھی، کام کے اوپر کام کی سطح گر جاتی تھی، اس لیے اس زمانے میں ساتھی کو بہت سنبھالنا پڑتا تھا. اب کام پروان چڑھ چکا ہے، اب کام پروان چڑھ چکا ہے. آج اگر کوئی بندہ کام سے ٹوٹ جاتا ہے تو دعوت کا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ خود کا نقصان کرتا ہے. دعوت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کام کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، یہ کام پروان چڑھ چکا ہے. اب تم واضح ہٹ بھی گئے نا تو تمہارے ایک آدمی کی ایک اینٹ کے نکلنے سے بلڈنگ نہیں ہلتی. ایک اینٹ اگر نکال دوں میں دیوار کی تو یہ بلڈنگ کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا. تو آج دعوت کے کام کی جو بلڈنگ ہے یہ بن چکی ہے، یہ پروان چڑھ چکی ہے، ترقی کر چکی ہے، یہ مضبوطی اپنے قدم یہ جما چکی ہے، پوری دنیا میں جما چکی ہے. آج اگر کوئی بندہ اس سے کٹتا ہے ٹوٹتا ہے وہ خود کا نقصان کرتا ہے، دعوت کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا. تو آج ہم کو دعوت کی فکر نہیں کرنا ہے، ہم کو خود کی فکر کرنا ہے. آج لوگ دعوت کی فکر ہو رہے، یار ایسا ویسا دعوت کے کام پہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. ارے وہ اللہ کا کام ہے، اللہ اس کا محافظ ہے. تم نہیں تھے تب بھی اللہ نے کام لیا نہیں لیا، اب تم نہیں رہو گے تب بھی اللہ اپنے دین کا کام لیتے رہیں کسی نہ کسی سے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پر یہ تمہاری آزمائش ہے. اللہ کے دین کے کام میں لگ کے تم خود کی کتنی اصلاح کرتے ہو. لا تزکوا انفسکم واللہ اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو تم اتنا بھاری مت سمجھو کہ میں جڑا تو کام چل رہا، میں مذہبہ جماعت میں آ رہا تو کام ہو رہا، میں گشت میں جا رہا تو گشت ہو رہا، میری وجہ سے ہوا. اور کچھ لوگ بول کے کون تھا نہیں، میں آیا، میں نے کرا، میں نے ایسا کرا، میں نے کیا. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تو کریں گا تو یہ آج ایک مغالطہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کر رہا تو ہو رہا، میں کر رہا تو. اور پھر جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر دکھاتا ہے اپن نے نا اس لیے نہیں ہو رہا، اپن نے نا ایسا ہو، اپن رہے ہوتے تو ایسا ہوتا، ابھی اپن نے نا اس لیے ایسا ہو. یہ میرے کانوں سے میری سنی سنائی بات ہے. ان لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں بھائی یہ سب باتیں بول کے کیا ملے، یہ انانیت ہے. کام تیرے وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کام اللہ لے رہے تو یہ شکر مان اللہ تیرے ذریعے سے کام لے رہے. اللہ چاہے بھنگی سے کام لے لے، اللہ چاہے پلمبر سے کام لے لے، اللہ چاہے رکشہ چلانے والوں سے کام لے لے، آج تیرے سے کام لے رہے، تو کیا کر اس کی اللہ کا شکر مانا. ٹھیک ہے، ویسے ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت. عشاء بعد کا اعلان کرنا ہے. ٹھیک. کیا خیریت سے؟ آپ نے بتایا آپ بھی آ رہے خیریت سے؟ السلام. خیریت سے؟ خیریت سے؟ چلتا بھائی فون نہیں اٹھا رہا، کیا ہوں کون چلتا بھائی فون نہیں اٹھا رہا ہے. السلام. خیریت سے؟ خیریت سے؟ ہاں وہ کچھ کام بھی ہے وہاں پر ان کو، وہ بھی نپٹا لیں گے.